توحید اور عشق کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خادم کے کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک روز میرا سر قلم کرے گا، خادم ہی سر قلم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے اسے آگاہ کیا کہ میری ہلاکت اس کے ہاتھ سے ہوگی، اور وہ مجھ سے کہتا ہے، خادم کہتا ہے کہ آپ مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ ایسی بری خطا مجھ سے سر زد نہ ہو، آپ مجھے پہلے ہی مار دیجیے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہے تو قضائے الہی کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اکثر بیشتر یہ جتنی کہانیاں نا ہماری اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ہم جن سے پیار کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہم جن پر احسان کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا معاملہ چوپٹ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے، ایک مرد نے اپنی بیٹی کو پالا بڑے ناز و نام سے، اور ہر بندہ جو امیر ہو یا غریب ہو وہ اپنی بیٹی کو اپنی محبت سے پالتا ہے، کوئی بھی ہو، جتنی اس کی استطاعت اور طاقت ہوتی ہے وہ پالتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کل میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اسے دوسرے گھر بھیجنا ہے، اس کو لاڈیاں بھی کرتا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ لڑکی کوئی غلط کاری کر دے، بھاگ جائے، باپ کی نہ مانے، تو پھر اس باپ پر کیا گزرے گی۔ اب باپ کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ باپ کے لیے حکم ہونا چاہیے کہ پہلے اپنی ٹریننگ کروا، اپنی تربیت کروا، گھر میں شریعت کو نافذ کر، اپنے گھر کے حالات کو شریعت کے مطابق لا۔ زیادہ تر قصور ہماری لاڈیوں کا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہماری محبتوں کا بھی ہو سکتا ہے، کھلی چھٹیاں بھی دے سکتے ہیں، اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم نے اس قانون کے مطابق رہنا ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی کسی کو آپ اپنے گھر کی چابی دینے لگیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے امانت دار ہے کہ نہیں ہے، تبھی دیں گے کہ ویسے دے دیں گے، اسی آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے بندہ امانت دار ہے۔ اس لیے محبت کی پٹی جب ہماری آنکھوں پر بندھی ہوتی ہے نا، ہمیں غلط نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم ایک نا غلط کو بھی دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا بچہ نشے پر لگ گیا، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی ہم ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ٹھیک نہیں کر سکتا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں اپنے درمیان اندر دل کے اندر رکھا کریں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناز و نعم اپنی جگہ پر، لیکن جو سکھانا ہے وہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے دین سکھانا کیسے، اس کے لیے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خادم جو تھا وہ کہتا تھا جناب میرا سر قلم کر دیں، یہ میں کیا سن بیٹھا ہوں کہ آپ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو سنا ہوتا ہے نا، جو سنا ہوتا ہے اس کو بھی بھول سکتے ہیں، جو دیکھا ہوتا ہے اس کو بھی بھول سکتے ہیں، امید بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اینڈ کیا ہونا ہوتا ہے، پھر بندہ جب پچھتاوے کا دور آتا ہے نا، پھر سوچتا ہے کہ یار میں نے کیا تھا، اگر پہلے ہی کر لیا ہوتا تو اچھا نہ تھا۔ اسے کام سوچ سمجھ کر ہیں، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ڈر بھی ہے، پیار بھی، محبت بھی، اور اپنے بچوں کے اندر ڈر بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہمارا ڈر بھی ہو۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ اللہ سے محبت ڈر کے بغیر نہیں ہو سکتی، ڈر ساتھ ہی ہوتا ہے، محبت ڈر کے بغیر نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے مگر ڈر کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ میرے قدموں پر گرتا ہے کہ آقا خدا کے لیے میرے 2 ٹکڑے کر دیجئے تاکہ میرا انجام برا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جا، کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے،
کہتے ہیں نا لکھ کر نا قلم اب ٹوٹ گیا ہوا، خشک ہو چکا ہے، اب جو کچھ ہونا ہے جو کچھ ہوگا وہ ہونا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ تقدیر سے نہیں لڑ رہے، چل تقدیر کے مطابق رہے ہیں، تقدیر سے نہیں لڑتے، چل تقدیر کے مطابق رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں کہ بھئی میں بہتر سے بہتر کروں، کیونکہ تقدیر کا معلوم تو ہے نہیں ہمیں کہ ہونا کیا ہے. آج مجھے پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر کام کروں. یہ میرے بھائی کو وہ نا یہ آپریشن کا مسئلہ ہوا، یہ اس کا پاؤں کی انگلی کاٹنی پڑ گئی نا، اسے ہو گیا، تو میں اسے ادھر لے آیا. میں کہا چلو یار ادھر ہم کر لیتے ہیں. اس کے بچے جو ہیں 19 سال کا ہے، 17 سال کا ہے، اس طرح کا نا چھوٹے لیول پر ہے. لیکن میں نے اپنے اندر ایک چیز پالی کہ میں نے اس کو نہیں کہنا کہ تیرے بچے آئیں. جب میں کام اللہ کے لیے کرنا ہے میں نے اسے نہیں کہنا. میں نے اس سے نہیں کہنا کہ تو اپنے بچوں کو یہ سمجھا، کیونکہ میں کام اس کے آ رہا ہوں تو اسے اب بیوقوف سمجھ کر اسے نصیحتیں کرنا شروع کر دوں، یہ بھی نہیں میں نے کرنا. میں نے بردباری حکمت اور دنائی سے بس اس کے کام آنا ہے اور کام کر کے نکلنا ہے. بس میری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ حکمت اور دنائی سے. اس کا مطلب جب ہم کسی کام آ رہے ہیں انہوں سنانے بھی پہ ہیں، انہوں جھاڑا بھی پانے پہ ہیں، نہیں کرنا. اس کی اولاد ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. ہمارے ذمے اگر ایک کام لگا ہم اس کو کر کے نکل جائیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اس طریقے سے کھیلتا ہوں جس میں اجر ضائع نہ ہو، جس میں اجر ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں مر جائے کچھ بھی ہو جائے تو باپ کے لیے باقی سب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے تو اندر باہر ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر سب کی کیئر نہیں کر سکتا. کہتے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کیئر کرنی پڑے گی نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس لیے میں نے ویسے آپ کو سمجھایا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کہ ہم نے نیندوں نہیں لینی، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یار تو آتے نہیں ہیں جاتے نہیں، بولنا ہی نہیں ہے. گھر والوں کو بھی سمجھا دیا، خبردار کسی نے بات کی تو ہم نے بات نہیں کرنی، ان کے بیٹوں کے متعلق بات نہیں کرنی، اس کی بیٹی کے متعلق بات نہیں کرنی. کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. ہمارے ذمہ کیا لگا ہے؟ اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا، بس اسے آگے نہیں جانا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جا، کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے. اب مجھے بھی تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ قلم خشک ہو چکا ہے. ہاں وہاں نصیحت کرنے لگے ہیں، نصیحت نہ کر. تیری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو عقل آئے. تیری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو عقل آئے. تیری محبت کا اثر ہونا چاہیے، اسے تیری سمجھ آئے، تجھ سے سیکھے. کیونکہ اگر ہم کسی کو سکھا نہیں رہے تو رلا ہی رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہر عمل سے دوسرا کو سیکھنے والا بنے. میں آگے وہ دوستوں کو واقعہ سنا رہا تھا. میں کہ کاشف جب گئے تھے نا اس مرتبہ، تو میں ویسے آتی دفعہ نا کچھ کھاتے پیتے آ رہے تھے، تو میں نے کاشف کو کہا، میں کہا ابھی تو نا یہ میں جو نسخہ ہے نا کہ سب کچھ پیر کا ہوتا ہے، مرید کا سب کچھ پیر کا ہوتا ہے، ابھی تو میں اس پر عمل نہیں کرواتا تم لوگوں سے. اچھا، میں نے یہ بات کی تو کاشف کہتا صحیح سی سمجھ میں سارا کچھ تاڑا ہے. اچھا، میں نا اندر سے بڑا مسکرایا. مجھے ہوتا نا جیسے کیا اس لفظ بولیں گے، محظوظ ہونا، یعنی اس کے لفظوں سے میں محظوظ ہوا. اور پھر میرے اندر دماغ میں پیدا ہوا، میں کہ اس نے تو کہا کہ میرا سب صحیح ہے، ہم آپ سمجھتے سب کچھ آپ کا ہے، جس سے میں محظوظ ہوا. میں کہ اس کو ذرا ٹرن کر کے رب کی طرف لے کر جا، کہ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا، تو کتنا محظوظ ہوتا ہوگا. اللہ کریم کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. کہتے سارا کچھ تیرا یا اللہ، سارا کچھ تیرا. میں کبھی بھی مثال دینے کے لیے جب کرتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رب کی طرف لے کے جاؤں مثال کو. اگر کوئی مجھ سے پیار کر رہا ہے تو میں اس کے پیار کو اپنا ذاتی پیار نہیں سمجھوں گا، یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کوئی بھی بندہ کس سے پیار کر رہا ہو تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں السلام علیکم بھی کہتا ہے تو اس لیے کہتا ہے کہ ہماری شکل حضور سے ملتی ہے، اور کیا ہے.
ہم نے داڑھی رکھی ہوئی اس لیے کرتا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہمیں کو سلام کرے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے، اب دماغ میں یہ رکھنا ہے آپ نے، آپ جب بھی کبھی ٹینشن میں آئیں تو یہ سمجھ لینا قلم خشک ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی رات نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو، کوئی ہر غم نہیں جس کے بعد خوشی نہ ہوتی ہو، اور زیادہ تر ہم خوشیوں سے پلتے ہیں، غم سے تو بندہ ٹیپند ہے۔ اگر غم زیادہ لگ جائے نا بیٹے تو شوگر ویسے ہو جاتی ہے، ٹینشن کے ساتھ ہی اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ غم کم ہوتے ہیں، خوشیاں زیادہ ہمیں ملتی ہیں، اس لیے ہم اٹے کٹے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں نا مجھے غم بڑے ہیں، آپ کبھی اپنے غموں کو گنتی کریں اور خوشیوں کی گنتی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا خوشیاں زیادہ ہیں، غم کم ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے، یہ رکھ کر سامنے آپ نے کام کرنا ہے۔ ہم کبھی ڈرتے ہیں نا یار اس کی اگر اصلاح کی تو یہ کہہ کیا دے گا، قلم خشک ہو چکا ہے، کہتے دے، کہہ تو دے۔ ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں کہ دیکھو ہم سارے جو اپنا ہوتا ہے نا ہمارا، اس کا نہ تو نقص بیان کرتے ہیں نہ اس کا کوئی راز بیان کرتے ہیں۔ ہم نہ تو اس کا نقص بیان کرتے ہیں نہ اس کا راز بیان کرتے ہیں، کیونکہ اپنا ہوتا ہے نا ہم چھپا لیتے ہیں، اور جو اپنا ہوتا ہے اس کی غلطی کا بھی بعض کا دفاع کرتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہوا ہوگا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کا راز شو نہیں کرتے۔ اپنا جو ہوتا ہے نا، اب اپنے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ کا جو اپنا ہوتا ہے نا آپ اس کو دفاع بھی کریں گے کہ نہیں اس سے غلطی نہیں ہوئی، اور آگے بیان بھی نہیں کریں گے، چھپا جائیں گے کیونکہ اپنا ہے۔ بس یہ غلطی ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا ہے نا اسے سمجھا بھی نہیں سکیں گے، حالانکہ سمجھانا پڑے گا کیونکہ اپنا ہے۔ ایک تو پہلی بات میں نے کہی کہ اس کا دفاع کریں گے، جو اپنا ہے اس کا دفاع کریں گے۔ نمبر 2، اس کی غلطی بیان بھی نہیں کریں گے۔ تیسری غلطی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھا بھی نہیں پاتے، سمجھانا ضرور ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے کا برہم رکھتا ہو، دیکھو جس کی اولاد ہوتی ہے نا وہ اپنی اولاد کا برہم نہیں انج نہیں ایسرا نہیں انج ہے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں بری چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے، کہتا نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، حالانکہ خود اس سے خطرناک حد تک پریشان ہوتا ہے، خود پریشان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن اپنا ہے دوسروں کی نظر میں اسے گراتا نہیں ہے۔ اب اس اپنے کو آپ نے اپنی نظر سے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا اپنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے یہ سارے اپنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ سب کو اپنے کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر سب کا دفاع کریں گے، سب کی غلطی کو چھپائیں گے، سب کو سمجھائیں گے بھی، کیونکہ وہ اپنا ہے تو اپنے کا برہم بھی رکھیں گے، اپنے کے کام بھی آئیں گے، اپنا ہے۔ اپنی لسٹ سے نکال دیں گے تو پھر کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اپنا نہیں ہے۔ اللہ کریم بھی اپنوں کا خیال رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کریم اپنوں کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ کریم، میں کہتا ہوں اللہ کریم ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہم جس مرضی سٹیج پر ہیں، یہ ایک بات پکی ہے، ہم جس مرضی سٹیج پر ہیں ایک اوقات میں اللہ کریم ہمارا ساتھ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دوسروں سے موازنہ کر کے اپنی اوقات بڑھانے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ بھئی دیکھو اگر میں نائی ہوں یا تیلی ہوں، کچھ بھی ہوں یار، اب میں کہوں کہ یار میری ذات بڑی ہونی چاہیے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں اپنی ذات تو بدلنے سے رہا، جو مقام میرا میں اس سے بدلنے سے تو رہا، میں تو وہی ہوں جو ہوں، اب میں اس سے بدلوں کیوں؟ اس میں ہی میں نے اچھا بننا ہے، اس سے باہر نہیں جانا کہ یا اللہ تو ایتھو کٹ کے مناجلہ یا۔ میں نے آگے بتایا کہ دعا گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے کہ گدھے کو گھوڑا بنا دیں۔ تو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، جو ہونا ہو کے رہے گا، اچھا بھی کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی میں کہہ رہا رکیں، یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ انسان نہ یہ سوچ کے تھک جاتا ہے پھر رہن دیئے کچھ نہ کریے، نہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ لکھ کر خشک ہو چکا ہے نا، مجھے تو نہیں معلوم، تو کرنے دو، عمل تو کرنے دو۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس امید پر کہ اللہ
آپ سے بہتر، آپ کے معاملات کو بہتر بنا دے گا، آپ سے اچھائی کرے گا، آپ کو کامل بنا دے گا. میرے الفاظ ضائع تو نہیں جائیں گے، ہمارے الفاظ کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے کوئی بھی بندہ اپنا جب ہو جاتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں اپنا، تو پھر اپنے کا دفاع کرنا پڑتا ہے، اسے سمجھانا بھی پڑتا ہے. اس لیے میں کسی وقت سخت بھی ہو جاتا ہوں، ٹھاٹھیا بھی کر دیتا ہوں، نہیں انج نہیں، پھر انج نہیں، پھر این جی یو. ویسے میں جب سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اللہ کا شکر ہے کہاں سے نکلے، کہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں، ساتھ ملتے ہی چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہمارا کون سا قافلہ رک گیا ہے یا تھم گیا ہے، چل ہی رہا ہے. تو کہنے لگے میرے دل میں تیرے لیے کوئی بغض نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے تیرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے غلام. اگر تیرے کان میں سرکار نے فرما دیا ہے کہ تو نے مجھے قتل کرنا ہے تو میرے دل میں تیرے لیے کوئی بغض نہیں ہے. اس لیے کہ میں اس بات کو تیری طرف سے سمجھتا ہی نہیں کہ تو مجھے مار سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مارنے والی ذات تو اللہ کا اعلیٰ کار ہے. جیسے میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں نا، ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ کے اعلیٰ کار ہیں. اللہ ہماری وجہ سے ہی کوئی چیزیں آگے پھیلاتا رہتا ہے، اور یہ ہر ایک سے ہو رہا ہے. یہ ہر ایک کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کس اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ کار ہے، اچھا یا برا، دونوں صورتوں میں اعلیٰ کار ہے. اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں اچھا بنا، ہم اعلیٰ کار بنے، تیری تجلیوں کا مرکز بنے، ذریعہ بنے. جو خیالات ہمیں تو پروڈیوس کرتا ہے ان خیالات پر اچھا عمل کرنے والے بنے، اچھے خیال پر. تو اس لیے ہم اللہ کریم کے اعلیٰ کار ہیں. اپنی مرضی نہیں چلتے بلکہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، اپنی اوقات کے مطابق خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس وقت اینج ہو گیا تو کم بن جائے گا، بس ایک پھونک دی گال ہے صرف. اصل کرنے والا تو اللہ ہے. اس نے پوچھا کہ پھر خون کا بدلہ کیوں ہے؟ قصاص کے بدلے قصاص، گردن کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور مخفی راز ہے. ایک اور مخفی راز ہے کہ اگر ایک بندے کو بندہ مار ڈالے تو اس کا بدلہ لیا جائے، دیت دی جائے یا خون بہا دے دیا جائے یا اس کی گردن کاٹ دی جائے بدلے میں. یہ بھی ایک مخفی راز ہے. اگر اللہ اپنے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے، اپنے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے تو اپنے اعتراض سے وہ ایک باغ اگاتا ہے. اپنے فعل سے اعتراض کرتا ہے نا تو اس سے ایک باغ اگاتا ہے. اسے اپنے کام پر اعتراض کا حق ہے، انہوں حق ہے اسی کے طرف سے. جیسے کئی دفعہ سوال کیا جاتا نا کہ اگر بدر کے میدان میں کافروں نے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں نے کافروں کو مارا، ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے جو بچہ مارا وہ قاتل نہیں ٹھہرائے، کیا تو انہوں نے بھی شریعت کے خلاف تھا. کہا جائے گا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے کہ مارا گیا ہے، تو مارنے والے کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام ہے، بچے کو مار ڈالا ہے، حکم اللہ کا ہی ہے، یہ بھی حکم اللہ کا ہی ہے. ہم اس کے فعل پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. جیسے میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں، مرغی کو چھری پھیرنے سے پہلے آپ پوچھتے ہیں چھری پھیریے کہ نہ پھیریے، تیری مرضی ہے مرم دی؟ نہیں. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، کھانا ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے چھری پھیرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں پکا پکو کے ہانڈی میں. اگر آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گردن پر چھری پھیر دے اور پوچھے بھی نہ، آپ کو اختیار ہے نا، بکرا ذبح کریں، گائیں ذبح کریں، جو مرضی کریں، مرغی ذبح کریں، آپ کو اختیار کیا ہے کہ بھائی آپ پھیر سکتے ہیں، اس کا گوشت آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کر لیتے ہیں، اس کو باز سمجھ کے کھاتے بھی ہیں. تو کیا اللہ کو اختیار ہے کہ آپ کو ذبح کرے کہ نہیں؟ آپ اس کو اختیار نہیں دینا چاہتے کہ یا اللہ جو مرضی کر، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، جو مرضی کر لے. اختیار تو ہے، تھی جو مرضی رو پٹ لو نہ دیو، اختیار ہے. آپ کب اس کے اختیار کو مانیں گے؟ آپ اس کے اختیار کو تب مانیں گے جب آپ پر کوئی مسئلہ پڑے تو آپ کہیں اللہ کی مرضی، جو کتا ٹھیک کتا ہے. اب آپ اس پر اعتراض نہ کریں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، غلط تو ہوں ہی نہیں.
جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو رولا کس بات کا؟ آپ کا کہنا، آپ کا عمل آپ کا مقام بتائے گا، لفظوں سے نہیں پتہ چلتا، یہ مقام کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا مقام آپ کا عمل بتائے گا، آپ کا کہنا بتائے گا، اس وقت آپ کہتے کیا ہیں۔ تو کہنے لگے اگر اللہ اپنے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے تو اپنے اعتراض سے وہ باغ اگاتا ہے، اسے اپنے کام پر اعتراض کا حق ہے، کیونکہ وہ قہر اور مہر میں یگانہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، قہار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اس کے لیے دونوں صفتیں ٹھیک ہیں، وہ جو کرے بالکل ٹھیک، لیکن ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے یا اللہ یہ کیوں۔ ہم طریقت میں پڑھا کرتے تھے کب، کیسے، کیوں، کیا۔ طریقت میں شرک ہے، طریقت میں یہ شرک کہلاتا ہے۔ اے کیوں ہے یار، کیسے ہوا، کیا تھا، کہتے یہ نہیں پوچھا کرتے، ہو گیا آگے چلو، ہو گیا آگے چلو، کرنا کی ہم وہ کب، کیسے، کیا، کیوں دے چکراں چ نا دیکھتے رہتے ہیں۔ اکثر بیشتر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا کی ہویا پھر۔ تو وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا، دو دوست روٹی کھا رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ یار وہ تمہاری والدہ کیسے فوت ہوئی تھی؟ انہوں دسنا شروع کرتا، انہیں لمبا چوڑا، میری ماں ایسا بیمار ہوئی، میں ہسپتال ہے کیا، میرے کو پیسے نہیں سن، فلانے کو پیسے پڑے، پھر میں گیا ڈاکٹر نہ ملے، پھر میں کیتا انہیں چ روٹی کھا چکیا ساری۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ادھرلے پاسے لا کے آپ روٹی کھا لیتی سی۔ انہوں نے کہا اچھا تیری ماں کس طرح مری؟ کہتے پاگل ہے، قضا آئی مر گئی، چھڈ پر روٹی کھا۔ ان کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساڈا کام کی، اسی لمبی چوڑیاں کہانیاں بیان کر رہے ہوندے، کسی نے سننیاں نہیں ہوندیاں۔ کیوں سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے نا، تو اکثر لوگ آئے اور یار بڑا دکھ، وہ میں کہا ٹھہر، میرا باپ بڑی اچھی جگہ پر ہے، دکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا باپ اچھی جگہ پر ہے، تو دکھ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا یہ بتا، میں اپنے باپ کو کسی تکلیف سے نکال سکتا تھا؟ اللہ نے ہر تکلیف سے نکال کر اسے خاص مقام عطا کر دیا، بات ہے تھا۔ اب ان میں سے چند ایک، اب جو میری بات سنے نا، حضرت صاحب ساڈے واسطے بھی دعا کر دیو، وہ میرے کو دعا کران لگ پے۔ انہوں نے کہا بابا جڑا نا ان پرواہ کوئی نہیں، یہ اکھاں آنسو نہیں آندے پے، جی مینوں اپنے ایمان نہ دسو، جنوں یقین ہوئے کہ وہ باپ اچھی جگہ تے وہ روئے گا؟ یار مینوں ہالے بھی یقین ہے، مینوں ہالے بھی یقین ہے کہ ساڈا کوئی باپ زانی نہیں سی، چور نہیں سی، شرابی نہیں سی، نمازی سی، معاشرتی مسائل نہیں اتنا اچھا سی تو کوئی گل نہیں، لیکن باقی معاملے رب دے معاملے نمازاں روزے بہت گڈ سی، باقی اللہ معاف کرنے والا، پھر کہڑی گل ہے؟ تو مینوں اپنے طور تے یقین ہے، تو ہن بندہ کہندا نہیں رو کے دکھا، میں کیوں رواں، مینوں تو پتہ اچھی جگہ تے۔ گلاں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جہڑی چیزاں بڑے سمجھ آ رہی ہوئے تو وہ بدل رو کے، تو کئی مجھے دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مہربانی دعا کریں، میں کہ دعا کر دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن وہ دعا کرنا اور بات ہے، وہ مقام لینا اور بات ہے، وہ اس مقام پر ایسی بات کرنا اور بات ہے کہ بندہ کہے ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ عدنان کے مرگ پر بھی میں نے یہ بات کی، اور میں کیا پاگل، ہم اس کیا کہتے ہیں بخشوانے نہیں آئے، اس کے صدقے میں اپنی بخشش کروانے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اتنا جذبہ تھا کہ مجھے بعد میں کئی میسیج اور فون آئے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ اس بندے کی جگہ ہم ہوتے، جیسے آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اب یہ ہو سکتا تھا کوئی اور ہوتا، وہ اس کا ہی حادثہ تھا جو لے کر بعد نکل گیا، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گل کڈانا بھی تو کوئی کام ہوتا ہے نا، کسی دے اندروں گل کڈانا، دعا کڈانا بھی کوئی گل ہوتی، کہ کسی کی وجہ سے کوئی بندہ دعا نکل جاتی، تو اس لیے وہ اسی کا حادثہ تھا، لے کر نکل گیا۔ وہ کہنے لگے نہیں یار کمال ہے یار، ویسے یار سائیں کیا جنازہ پڑھایا تھا، اب بھی دل کر سائیں محبت ہی نا کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ زاہد فیض باہر ہوتا تھا، اس نے ایسا ہی میں 50,000 روپیہ گھلدا پیا، مینوں پتہ ہے تو کہنا تو کچھ نہیں، لیکن وہ واسطے جو ہے نا ایسا ایک اور بندے نے پیسے گھل چھڑے، کہ سائیں وہ علاج واسطے، میں علاج کا کی کراں، وہ تو کام ہی دوسرا پی گیا ہے، ایک رات کے اندر اندر ہی بندہ غائب ہو گیا، پیسے کا گھاٹا نہیں سی، پیسے کا گھاٹا نہیں سی، ادھروں قلم خشک ہو گیا سی۔
تو ہو گیا بس، چلا گیا، اللہ اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک ہے نا. بھید کو جب وہ ڈینگی ہوا، ہسپتال چلا گیا، خون آنا شروع ہو گیا، ہم نے سمجھا یہ بھی گیا. ٹھیک ہے. تو آصف بھائی کو میں نے کہا گل سن، وائٹ سیل لگن 1 لاکھ لگے 2 لاکھ لگے، جننے پیسے مرے، بندہ نہیں مرنا چاہیے. مطلب پہلے کہہ دوں پیسے دے ہتھوں بندہ نہیں مرنا چاہیے. اے نہ کالے بھائی بندہ مر گیا سی یار، پیسے نہیں ہے سن. میں کہ پیسے دے ہتھوں بندہ نہیں مرنا چاہیے. وہ اس کا جو خون بہہ رہا تھا تو پھر وہ جو تھے نا کیا کہتے ہیں راشد کریمیا والے، اس کا کوئی پروفیسر پڑھا تھا، انہوں نے کہا ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو نا کیا کہتے ہیں برف کی ٹکور کرے، اس کا خون رک جائے. اور واقعی اس کا خون رک گیا. تو بعض اوقات پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ جذبے ہی ایسے شدید ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ چند ہاتھ کس طرح آ گیا ایسے، گل ہاتھ کس طرح آ گئی. تو اس نے کہا کہ اگر اللہ اپنے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے تو اپنے اعتراض سے وہ ایک باغ اگاتا ہے، اسے اپنے کام پر اعتراض کا مکمل حق ہے کیونکہ وہ قہر اور مہر میں یگانہ ہے. حوادث کی اس دنیا میں، حادثوں کی اس دنیا میں وہ اکیلا حکمران ہے، اور افلاق میں بھی وہی تدبیر کا مالک. اگر وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود ہی توڑ دے، آلے کو خود توڑتا ہے تو ٹوٹے کو خود بھی جوڑتا ہے. اگر توڑتا ہے تو پھر جوڑتا بھی. اگر ایک قانون بناتا ہے وہ ناسخ و منسوخ بھی ہوتا ہے، کہتے اے نہیں پھر اے ہن انج کر لو، توڑ بھی بتاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے. وہ اپنے کسی حکم کو منسوخ کر کے کوئی بہتر امر جاری کرتا ہے. جس شریعت کو خدا نے منسوخ کیا تو گھاس کو ختم کر کے اس کے بدلے میں گلاب اگایا. پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے حضور کی شریعت کو گلاب کی طرح سب کے سامنے رکھ دیا. اسی پر چلنا ہے، اسی کی خوشبو میں معطر رہنا ہے، اسی کی خوشبو سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی کی خوشبو سے آگے چلنا ہے، کیونکہ شریعت خود ایک خوشبو کا نام ہے. رات دن کی روشنی کو منسوخ کرتی ہے، پھر دن کی روشنی رات کو منسوخ کرتی ہے، اور دن کی حرارت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہے. نور کی تبدیلی کے بعد بظاہر ظلمت مناسب معلوم نہیں ہوتی، لیکن حقیقتاً اسی ظلمت سے جانداروں کو آب حیات حاصل ہوتا ہے اور ان کے اظافر کام کاج کے لیے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں حکمت و دانائی. دیکھو نا اسی ہر وقت نا سنجیدہ گلاں بھی نہیں کر سکتے، تو ہر وقت ہاسے والی گلاں بھی نہیں کر سکتے. ہر وقت واسطے مزاج ہو رہے، جو ماں نہ گلاں کر سکتے بڑھی نہ نہیں کر سکتے، جو بڑھی نہ کر سکتے بھن نہ نہیں کر سکتے. ہر وقت دی حالت علیحدہ علیحدہ. میں مثلا میں خود ہوں نا، تو میں اپنے بچے کے ساتھ دوستوں کی طرح ہوں. ٹھیک ہے کہ یار کوئی کام ہو میں نے ضرور دسی، میں تیرا دوست بھی ہوں یار، فکر نہ کریں، تیرے نال بھی چلاں گا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو میں انہوں ایک دوست کی طرح بھی لینا، باپ کی طرح بھی لینا. وہ ایس مرے کہ وہ مینوں چھڈ کے کسی اور دوست نہ بنائے، میں تے راضی نہیں گا. میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میرا بیٹا کسی اور کو دوست بنائے، وہ بھی مینوں چھڈ کے. گل ہے کرنے والی، اسی مر گئے ہیں کسی اور کو دوست بنائے. کیوں بھائی سیکٹری، تیرا باپ تیرا بہترین دوست ہونا چاہیے. کیوں بھائی محمود، تیرا باپ تیرا بہترین دوست ہونا چاہیے. جو بات ہو اپنے باپ کو سچ سچ بتائے. یہ نہ سوچے باپ مارے گا، یہ سوچے باپ مارے یا جو مرضی کرے، غلطی میری ہے، ابو میں نے یہ غلطی کی ہے. جھوٹ نہیں بول، یعنی باپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتا دیں کہ یہ غلطی میری. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسے بڑے کے سامنے غلطی ہو گئی، بات آتا کچھ نہیں ہونا، قلم لکھ کے خشک ہو چکا ہے. بعد جو پھینٹا کھان تو بہتر ہے پہلے دس دے کہ اے میرے کو ہو چکی ہے جی، تو کہے گا کوئی گل نہیں پتر، پھر کوئی گل خیر اگوں تو نہ کرے، آگے سے نہ کرے. تو کہتے ہیں ازداد سے ازداد پیدا ہوتی ہیں، جیسے دل کے اندھیرے میں ہی اللہ نور پیدا کرتا ہے. ضد کیا ہے؟ الٹ نور پیدا کرتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ صلح کا دار و مدار ہوتی ہے کہ لڑائی کرتی جا رہی کہ صلح تے آؤ، سارے مل کے تے اسی تانوں ذرا سمجھانا ہے. تو لڑائی دا مقصد کی ہوندا صلح، اور جہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے تو آخر ٹیبل ٹاک دے گل مکنی ہوتی. ہم لوگ نا ہمارے میں خامی ہے کہ ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک نہیں کرتے. کسی نے مسئلہ ہوئے نا، یار ذرا بیٹھے اب میں تیرے گلاں کرنی ہیں، ہم ٹیبل ٹاک نہیں کرتے کسی کے ساتھ. یہ ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کسی کی عادت اچھی نہیں لگتی، اس کی ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے.
اسے بٹھا لیا اور کہا یار میری گل سن, مینوں اے جانا تیرے کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ کوئی حل ہے, یہ مداوا کرو. وہ گھر میں ہو کہیں پر بھی ہو, ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے. میں خود بھی کرتا رہتا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے. جس سے جو کام ہو اسے بلائیں, کہیں یار مجھ سے یہ کام ہے. ٹیبل ٹاک بہت ضروری ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ صلح کا دار و مدار ہوتی ہے. انہوں نے لاکھوں سر اس لیے قلم کر دیا کہ دنیا والوں کے سروں کو امن حاصل ہو, تاکہ دوسروں کے یہ سر نہ اڑائیں. اس لیے میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں, ہو تو نہیں سکتا, نپدا ایول ان دا بڈ, یہی لفظ ہوتا ہے نا, نپدا ایول ان دا بڈ, کہ برائی نے پن تو پہلے ہی ختم کر دیں. میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ پر حملہ کرنے والا اس سے پہلے حملہ کر دیں. اٹیک آپ نے کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. دفاعی زندگی کم, تبوک کے مقام پر خود چلے گئے, خیبر میں خود چلے گئے, یہاں جہاں پر بھی یہ حضور خود چلے جاتے تھے. فتح مکہ کرنے کے لیے حضور خود گئے, حنین کے علاقے میں حضور خود گئے. اس لیے دفاعی نظام کم, آگے بڑھ کر اٹیک کرنے والا ہونا چاہیے, اور پچھلے کا دفاع مضبوط رکھیں. سب کی اور سبق دونوں یاد کرنے چاہیے نا, پچھلا بھی یاد ہونا چاہیے, اگلا بھی سبق یاد ہونا چاہیے. دونوں سوالات ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یاد کے پوچھا بھول گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں یاد ہونی چاہیے, کہ پچھلے سارے سوال بھی یاد ہیں, جہاں سے مرضی پوچھ لیں. کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی یار, یہاں میں یہ چھوڑ گیا تھا. کیونکہ اکثر ہم بھی لکھتے ہیں نا, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں ٹھیک لکھا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ لکھنے کے بعد پھر 10 منٹ, جیسے پیپر میں ہوتا ہے نا 10 منٹ, وہ 10 منٹ میں ریویو کریں گے آپ کہ میں نے کہیں غلطی تو نہیں کی ہوئی. وہ ضرور کرنی چاہیے. اکثر اوقات ہم نے صرف یہ چابی اٹھا کر ساتھ لانی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں. صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے, چابی اٹھانی ہے, جیب میں ڈالنی ہے, ادھر آنا, لیکن وہ بھی بھول جاتے ہیں, ادھر رہ جاتی ہے. کیونکہ ہر کام میں بندہ بھلکڑ ہوتا ہے, کسی نہ کسی جگہ پر مار کھا جاتا ہے. اس لحاظ سے کہنے کہ صلح کا دار و مدار ہوتی ہے. انہوں نے لاکھوں سر اس لیے قلم کر دیا کہ دنیا والوں کے سروں کو امن حاصل ہو. باغبان درختوں کی شاخیں اس لیے کاٹتا تاکہ ان میں زیادہ پھل آئے. ساڈے کو کوئی تربیت کروانا نہیں چاہتا, ہم کسی کی تربیت کرنے لگے غصہ کر جاتا ہے. کہتے ایسے تو نہ سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں. ادھر شاخیں کٹنے کی بات ہے, اتنے پر نہیں کٹن دیں, کہتے اسی پر بھی نہیں کٹن دینے این جی. ہم کہتے پر کٹو گے تو اتنے رہو گے نا, پر ہے نکل نہ جانا, پر بھی نہیں کٹن دیں. تربیت تو کروانی پڑے گی نا, تربیت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ابو بکر میں کبھی سینئر سے لگاتا ہوں, کسی نے میں تھپڑ مار دیا تو اس نے کہنا میں آنا ہی نہیں, آج تو مجھے تھپڑ پڑ گیا, پتہ نہیں کیوں مارا ہے. کیوں بھی ابو بکر ایسے ہی نا, کس نے کہنا بس آج مجھے تھپڑ پڑ گیا, میں نے تو آنا ہی نہیں. محمود نے کہنا ابو جی کہانی مک گئی جی, تھی جاؤ تھوڑا کام جانے, میں گھر دے ورنہ بور بھی مجھے تھپڑ پڑا وہاں سے. ابھی میں مارا نہیں ہے, ہل پہلے تو تیار کر رہے ہیں مارنے واسطے, کہ ہوں میں کٹنا پھڑ کے تو تھی تیار کس طرح ہونا. پہلے تیار کیا جاتا ہے مارنے کے لیے, تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے, مجھے کہ تھپڑ بس پڑنے والا ہے. تو کہتے باغبان درختوں کی شاخیں اس لیے کاٹتا ہے تاکہ ان میں زیادہ پھل آئے. وہ باغ میں سے فالتو پودے اور گھاس پھوس کاٹ دیتا ہے تاکہ باغ پھولے پھلے. بیمار دانت کو نکلوانا پڑتا ہے تاکہ درد سے نجات حاصل ہو. ہر شے کو بدلنا پڑ جاتا ہے نا. بس نقصانوں میں ترقیاں چھپی ہوتی ہیں, اور شہیدوں کی زندگی فنا ہونے ہی میں. جب دنیا میں رزق کھانے والا خلق کٹ جاتا ہے تو یرزقون یفرحون, یعنی ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی ادھر گلا کٹانے ہیں تو رزق اندر جا رہا ہوتا ہے, کہتے اچھا ساڈے واسطے گلا کٹاتا ہے تم رزق داں گا, خوش رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ, خوشگوار ہو کر آ جاتا ہے. جانور کا گلا جب انصاف سے کاٹا گیا تو انسان کے حلق نے خوشنمائی پائی, کیونکہ ایسے 4 رگیں کٹ دینے ہیں. جب 4 رگیں کٹ گئی, خون بہہ گیا, ہم کھاتے ہیں, ہمیں توانائی ملتی ہے. کسی کے مرنے سے ہمیں توانائی ملتی ہے, اور ہمارے مرنے سے کسی کو توانائی تو ملنی چاہیے نا جی. ایک اللہ دا ولی مر جائے تو باقیوں کو سکون تو ملنا چاہیے نا یار, اسی بھی اللہ دا ولی بننا ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار پر جانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھاجی بابے کو جا کے کام کروانا ہے, جا کر ہونا چاہیے بابا تن سلوٹ ہے یار, کی کر کے گیا لوگ تیرے کو آتے ہیں, پتہ نہیں کی لینا آ رہے ہیں. اسی انہوں کو کچھ لین نہیں جانا, انہوں سے دعا کرن جانا, تو کہنا یا اللہ سانو انہاں نال دا بنا, انہاں نال دا بنا. وہ جیسا پنجابی کی کہنا دیوے بل دے سدا فقیراں دے, انہوں ویسے دیوے نہیں لائٹاں کہہ لینی چاہیے 500 واٹ دیاں 1000 واٹ دیاں, وہ بلدیاں نے دیوے نہیں. دیوے تو پرانے ہو گئے نا,
کیونکہ دیوا وہ ہوتا تھا کہ پہلے روشنی کے لیے ڈالا جاتا، تیل ڈالا جاتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. ہم بیوقوف ابھی تک وہ تیل ہی ڈال رہے ہیں. حالانکہ مطلب یہ تھا بجلی کا بل دے دو، تیل نہ ڈالو، تیل ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جانوروں کا گلا جب انصاف سے کاٹا گیا، انسان کے حلق نے نون شنما پائی. اگر انسان کا گلا اللہ کے نام پر کاٹ جائے تو غور کرو اس کی کتنی فضیلتیں ملے گی. اس کی تیمارداری اللہ کے شربت سے ہوگی، وہ حلق اللہ سے آزاد ہو کر بلا میں فنا ہو جاتا ہے. گلاں بڑیاں بڑی شاندار نے، پر اسی اتنے تے رہ جانے، سزانا سننے ہیں تو مرکز تو گھر جانے ہیں، بس گلاں مک جانیاں، اگے گل کوئی نہیں آتی پئی سمجھ، کوئی نواں پوائنٹ سامنے نہیں آتا پہ کی کریے. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ بندہ سوچے تو انج کر کے گل لگے تو کم تے لگ جائے. میں ویسے لگا ہاں، میں اپنی گل نہیں کرتا، میں تہاڈی گل کرتا، تہاڈی گل کرتا. سب تو اچھا کام صرف محبت کرنا. مینوں اس تو ود کوئی کام نظر نہیں آیا. جڑا بندہ محبت کرتا کامیاب، اس تو ود کوئی کام نہیں. محبت خوف بھی پیدا کرے گا، تھوڑے اندر جوش بھی پیدا کرے گا کہ میں کچھ کر کے دکھاواں. میں کیا بتایا نا کہ مجھے اور جب محبت ہو نا، امی ماں نے میرے پوچھنا بیٹا پیپر دے گا پاس ہو جائے گا؟ میں کہا ماں گل ہی کوئی نہیں، جانا ہے پیپر دینا ہے تو پاس. ہم نے تو مشکل، ناممکن، ناکامی اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہوئی ہے. ہم صرف پاس ہونے والوں میں سے، فیل ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. جذبہ اتنا شدید ہوتا تھا، پتہ لگ گیا سی کہ کم ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اس لیے وہ قلم جو خشک ہو چکا تھا نا، وہ خشک بندہ قلم پڑھ لینا کہ پا ہوں تو پاس ہے، ہوں تو فیل نہیں ہے. تو میں تو آگے کہتا ہوں، مجھے تو 90% یقین ہے کہ انشاءاللہ قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھل جانی. دادی تو رولا پانا پہ ہانا خراب، جلدی کرنا، دیر نہ لانا، کلو جلدی کرو. میرے جان دے اتنے تمہیں خوشی منانا چاہیے، رونا نہیں چاہیے. تھی کون رونا ہے؟ روو گے تھی اپنے واسطے، میرے واسطے نہیں رونا. روو گے تھی اپنے واسطے، میرے واسطے نہیں رونا. میرے واسطے تھی خوش ہونا. شکر ہے یا اللہ چنگی جگہ تے گیا، تاڑی خوشی نے میں اتنے خوش ہونا. شکر ہے جہاں میں انہوں نے کام دس کے ایسا کر کے آئے، انہوں نے سمجھ لیتا سی کہ سانو کرنا کی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا رحمان.